یہ پڑھیے. اب قاضی ایاز پہلا باب تعریف کرتے ہیں کہ گستاخی کیا ہے. عبارت ہے قاضی ایاز فرماتی ان جمیع من علم، اے بندے جان لے کہ گستاخی کیا ہے. ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحتیں کر دی ہیں، ایک ایک چیز کی. اب اس کے بعد ہمیں اپنی طرف سے کوئی قول ان میں ڈالنے نکالنے کی حاجت نہیں رہے گی. تمام قواعد آؤٹ لائن مقرر کر دی انہوں نے. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہی تعریفات جمیع ائمہ نے اپنی کتب میں کی ہیں. امام سبکی نے السیف الملول میں قاضی ایاز ہی کو نقل کیا سارا کا سارا. ابن تیمیہ نے بھی جہاں جہاں بیان کیا سارا مسلم اسی طرح. یہی تصریحات آگے ہماری کتب فقہ حنفی میں بھی آئیں گی، اور میں کتب فقہ حنفی کی ساری عبارات دوں گا آپ کو جہاں جہاں بحثیں کی ہیں، مثالیں دے دے کر کہ کیا کلمات گستاخی بنتے ہیں کیا نہیں بنتے. تو پہلا اصول آپ کو اس ایک پورا پیرا جس میں انہوں نے تعریف دی ہے اس سے فرماتے ہیں جو شخص جس نے آقا علیہ السلام کو گالی دی، من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات نہیں چلے گی کہ فلاں کے ان کلمات یہ گالی نہیں تو اور گالی کیا ہوتی ہے. اتنے بیوقوف نہیں ہے کوئی کہ دھکے سے ایسے آپ گالی اور گستاخی بنا دیں. وہ عبارت میں اس کے کلام میں کلمہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن سے نہیں بنے گی وہ چیز. اب آپ سنیں، ان جمیع جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی، ایک سب کیا، او آبہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب نکالا. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. او آبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب نکالا. اب اس کو ملا علی قاری واضح کرتے ہیں، شاتمہ و ذمہ، حضور علیہ السلام کو گالی دی. اب آپ سمجھتے ہیں گالی کا کوئی بکواس کا کلمہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا، یا آبہ یا کسی قسم کا کوئی عیب حضور پہ لگا دیا، ذمہ ذم کی مذمت کر دی. او الحق بہ نقصا فی نفسہ، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی نقص منسوب کر دیا کہ حضور معاذ اللہ ایسے تھے. اور فی نفس ہی میں یہ میں نے ملا علی قاری کا بتا دیا آپ کو، یعنی اے ذات ہی و صفات ہی. آگے وضاحت میں کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے اس لیے کتابیں کو یہ نہ کہے کہ یہ تو متن تھا تو اس کے تو اور معنی بھی بن سکتے ہیں، تو میں نے معنی لکھنے والے دونوں جلیل القدر امام اور علماء سامنے رکھ دیے. ملا علی قاری بھی رکھ دیے شرح شفا، اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض بھی سامنے رکھ دی. اور میں نے عرض کر دیا کہ آگے آپ کو اگلی نشست میں شاید میں آپ کو 20-50 عبارتیں فقہائے احناف کی بھی بتاؤں گا، کیا گستاخی بنتی ہے کیا نہیں. تو امام خفاجی لکھتے ہیں کہ یا الحق بہی نقصاً فی نفسہ ہی، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں کوئی نقص منسوب کیا. اور بیان وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقد آبہ و نقص، آپ کوئی عیب لگایا حضور پر، حضور کا کوئی نقص بیان کیا. وفی نفسہ ہی کا مطلب مما یتعلق بخلقتہ ہی و خلقتہ، یہ حضور کے خلق سے یا حضور کے خلق سے، حضور کی ذات کی طرف کوئی عیب منسوب کیا، یا حضور کی خلقت جسم پاک میں، وجود اطہر میں، حسن میں، یا حضور کے خلق میں، آپ کے اخلاق اور عادات و اطوار میں، عادات شریفہ میں اور اخلاق مکرمہ میں، ان کی طرف کوئی عیب منسوب کر دیا اس نے. یہ گستاخی کی تعریف ہو رہی، ایسا کلمہ بولا. او نسب ہی، آگے قاضی یاد کرتے ہیں، او دین ہی، او خصلت من خصال ہی. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یا پھر اس کے علاوہ اور نسب ہی اور دین ہی، یعنی پھر اس کے علاوہ اس نے حضور کی ذات اقدس پر یا حضور کے نسب پر تان کی، اور اس نے کہا کہ فلاں بندہ حضور سے افضل تھا، فلاں کا نسب حضور کے نسب سے افضل تھا، یا یہ کہہ دیا حضور قریشی نہیں تھے اور کسی معاذ اللہ نچلی ذات میں سے تھے، استغفر اللہ العظیم،
یہ فرماتے ہیں کما سرّا بہل فقہا، یہ علامہ خفاجی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، شرح نسیم الریاض شرح شفا، فقہا نے تصریح کی ہے، اور یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اس نے کوئی کلام نقص اور عیب کا حضور کے والدین کے ماجدین کے بارے میں اگر کر لیا تو وہ تنقیص اور گستاخی رسول نہیں سمجھا جائے گا، اس پر اختلاف ہوا ہے۔ یہ علامہ خفاجی لکھ رہے ہیں نسیم الریاض میں، حضور کی ذات کی نسبت کیا، چونکہ حضور کے والدین کے لیے کئی لوگوں نے ان کے کفر کا عقیدہ کیا، ان کو کافر مانا، اور وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں، کئیوں نے ان کو مومن جانا، وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں۔ میں اور ہم سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے اہل ایمان ہونے کے قائل ہیں، اور میں نے قرآن مجید کی 14 آیتوں سے ان کا امت مسلمہ ہونا، اہل ایمان ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ اپنی اپنا مشرب و مذہب ہے، مگر وہ علماء بھی ہیں اہل سنت میں جن کو کسی نے کافر نہیں کہا، جنہوں نے حضور کے والدین کے ایمان کو نہیں مانا، کفر کا عقیدہ کیا۔ اور تیسرا قول وہ بھی ہے جنہوں نے ان کا اہل فطرت مانا کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے، نہ کفر کا قول کیا نہ ایمان کا قول کیا۔ تو ایسا کچھ لکھنے اور کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ کافر نہیں ہوئے، گستاخ رسول نہیں بنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ لیس من تنقیص النسب، علامہ خفاجی، لیس من تنقیص النسب ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ کما ہوا ظاہر۔ اس کو حضور کے نسب میں تنقیص اور گستاخی نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کے والدین کو کسی نے ایسا کہہ دیا، کیونکہ اس پر اختلاف ہے علماء کا۔ تو آپ بات اصول وہی جو میں نے سمجھایا سمجھ گئے، جس پر اختلاف آ گیا علماء کا وہ تنقیص اور گستاخی سے نکل گئی۔ شرط ہے کہ حضور کا نام لے کر نسب پہ تان کرے کہ حضور ایسے ہیں اور ایسے نہیں، حضور کی ذات ایسی ہے ایسی نہیں، حضور کا خلق ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی خلقت اور وجود ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی ذات اقدس معاذ اللہ ایسی ہے ایسی نہیں، حضور کا نام لے کر یہ اس پہ سب کیا، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں خواہ وہ حضور کے دین پر، خواہ حضور کے احکام پر، حضور کی سیرت پر، حضور کی دی ہوئی شریعت پر، حضور کے حکومات پر، قضایا پر، جو آپ نے فیصلے کیے، جو سنت دی، اس کا نام لے کر کہے کہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، اس میں نقص نکالے، نام لے کر آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی شریعت، حضور کی یا اسلام کا نام لے کر، یعنی نام لے اور منسوب کرے عیب، تب گستاخی بنے گی۔ اور پھر بیان کرتے ہیں اور ارادہ بہی، خواہ اس کی تعریضاً کرے، اور شبہہ بشیئن، خواہ اس کے ساتھ کسی بری چیز کی تشبیہ دے، کسی بری گندی اور حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ دے کہ معاذ اللہ تنقیص کرے، علی طریق سب لہو، گستاخی کے طریق پر، اول ازراء علیہ، یا کسی ایسی چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام لے کر تشبیہ دے جس پر حضور پر عیب ثابت ہو جائے، اب تصغیر لشأنہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایسی بات کہے جو آپ کی شان کو چھوٹا کر دے، آپ کی شان اقدس کو معاذ اللہ تصغیر کرے، الغد منہ والعیب لہ، عیب لگائے، تخلیف شان کرے، فرماتے ہیں فہو صاب لہ، وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ آواز اونچی۔